پہلا سیموئیل 30واں باب اس کی 18ویں آیت. اور داؤد نے سب کچھ عمالیقی لے گئے تھے چھڑا لیا، اور اپنی دونوں بیویوں کو بھی داؤد نے چھڑایا، اور ان کی کوئی چیز گم نہ ہوئی، نہ چھوٹی نہ بڑی، نہ لڑکے نہ لڑکیاں، نہ لوٹ کا مال، نہ اور کوئی چیز جو انہوں نے لی تھی. داؤد سب کا سب لٹا لایا. اور داؤد نے سب بھیڑ بکریاں اور گائے بیل لے لیے، اور وہ ان کو باقی معاشی کے آگے یہ کہتے ہوئے آنکھ لائے کہ یہ داؤد کی لوٹ ہے. دام کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہے. یہ کس کی لوٹ ہے بولیے؟ یہ داؤد کی لوٹ ہے. اور ان کی کوئی چیز گم نہ ہوئی، نہ چھوٹی نہ بڑی، نہ لڑکے نہ لڑکیاں، نہ لوٹ کا مال، نہ اور کوئی چیز جو انہوں نے لی تھی. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے کئی دفعہ خاندانوں میں، کئی دفعہ لوگوں کے درمیان میں آپ سنیں تو کہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، اتنا کچھ کھویا ہے کہ ہم اس کو ریکور نہیں کر پا سکتے. اور کئی دفعہ ایسا سننے میں آیا ہے کہ کیا جو چیزیں میرے ہاتھ سے نکل گئی ہیں وہ مجھے مل سکتی ہیں کہ نہیں مل سکتی ہیں. لیکن آج ہم یہ داؤد کی زندگی سے اس پہلو کو سیکھ سکتے ہیں. ایک ایسا لمحہ اس کی زندگی کے اندر آیا جب اس کا سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا. ایک تو وہ پردیسی تھا، ایک دوسرے ملک میں تھا، سکلاج میں تھا، فلسطینیوں کے ملک میں تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے ملک میں ہو اور وہاں اس کا سب کچھ چھن جائے یا سب کچھ اس سے جاتا رہے تو اس کا کیا بنے گا؟ داؤد ایسی بری حالت میں تھا جس کا کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا. اس کی ایک ریزن ہے کہ یہ داؤد کیسے یہ سب چیزوں کو لٹا لے کر آیا. اسی باب کی آیت نمبر پڑھیں گے، 6 آیت. اور داؤد بڑے شکنجے میں تھا کیونکہ لوگ اسے سنسار کرنے کو کہتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہایت غمگین تھے. پر داؤد نے اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا. آمین. کیا کیا اس نے؟ داؤد نے اپنے خدا میں اپنے آپ کو کیا کیا؟ مضبوط کیا. لوگ جب زندگیوں سے کچھ چھن جاتا ہے یا وہ لاس کر جاتے ہیں یا وہ گر جاتے ہیں یا چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں تو وہ دن بدن یا تو ان کی صحت خراب ہوتی چلی جاتی ہے، یا وہ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، یا وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کٹ آف ہو جاتے ہیں. نہ صرف وہ انسانوں سے بلکہ وہ خدا سے بھی کیا کرتے ہیں، وہ کٹ آف ہو جاتے ہیں. کئی آپ دفعہ دیکھیں کہ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کیوں خدا مجھ سے دور ہیں، یا آپ کیوں چرچ یا کیوں رفاقت نہیں رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا، ہمیں جا کر خدا کے قدموں میں جانے سے کیا حاصل ہوا ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا. جو ہمارے پاس تھا ہم سے کھویا ہی ہے، اور کبھی بھی ہمیں کچھ خوشی حاصل نہیں ہوئی ہے، کچھ ہمیں جو ہے تسلی حاصل نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہم نے کھویا ہے، کچھ بھی نہیں پایا ہے. لیکن آپ داؤد کی زندگی کے اس حصے کو دیکھیں جب وہ اپنے ملک سے دور ہے،
وہ یروشلم سے دور تھا، وہ خدا کے عہد کے صندوق سے دور تھا، اس کی حضوری سے وہ دور تھا، وہ اپنے خاندان سے دور تھا، کئی سالوں سے وہ اسی کشمکش میں تھا اور غیر ملک کے اندر تھا، نامختون سرزمین میں وہ رہ رہا تھا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب سارے جو مرد حضرات جب وہ دور تھے اور دیکھیے اور اسرائیل کے اندر جنگ کا سا ماحول جب وہ بنا ہوا تھا اور اس ایک طرح کی ٹینشن ان تمام لوگوں کے اوپر تھی، داؤد اور اس کے تمام ساتھیوں کے اوپر، لیکن جب وہ واپس جب وہ اپنے سکلاج جہاں پر انہوں نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں پیچھے سے دشمن عمالیکیوں نے ان کا سب کچھ جو ہے وہ کیا لیا، چھین کر لوٹ کر لے گئے، سب کچھ جو بچ گیا وہ آگ میں انہوں نے کیا کر دیا، پھونک دیا اور جلا دیا، صرف وہ دھواں دیکھ رہے تھے۔ اور دور سے آپ اندازہ کریں کہ جس کو دھواں نظر آئے کیا اس کے دلوں کے اوپر بیت رہا ہوگا، دھواں ہی دھواں۔ لائف اس طرح سے بھی کبھی نظر آتی ہے کہ وہ سموک رہتا ہے، لائف کے اندر سب چیزیں دھندلا جا جاتی ہیں اور کچھ نظر نہیں آتا ہے، سموک سموک سموک، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جب واپس آئے تو ان کو بیٹے اور بیٹیوں کی بجائے، ان کو اپنی بیویوں اپنے خاندانوں کی بجائے اور اپنے مال و ثروت کی بجائے صرف ان کو دھواں نظر آ رہا تھا، سموک، اور صرف جو ہے جلنا نظر آ رہا تھا اور صرف جو ہے چیزیں بکھری ہوئی نظر آتی تھی۔ زندگیاں کئی دفعہ جو ہے اس طرح کی سچویشن کا شکار ہو جاتی ہے کہ سب کچھ بکھر جاتا ہے، سب کچھ چھن جاتا ہے اور سب چیزیں جو ہے اندھیرے میں نظر آتی ہیں کہ اب میری زندگی کا اختتام ہو گیا، ٹھیک ہے، اور میرا کوئی سٹارٹ نہیں ہوگا اور میں ایک اچھا سٹارٹ نہیں لے سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہو کہ ہماری زندگی میں 2024 میں ایسے حالات آئے ہوئے ہوں اور کبھی یہ سوچتے ہوں کہ 2025 میں کبھی بھی میرے لیے اچھا نہیں ہو سکتا ہے، ہم نے پہلے اسی ٹھان لیا ہے، کیونکہ ہم سموک دیکھتے ہیں، جو چیزیں جو ہے جلتی ہوئی دیکھتے ہیں، بکھری ہوئی دیکھتے ہیں، اور ہم ان کو یہ نہیں دیکھ پاتی ہیں کہ یہ اپنی جگہ کے اوپر جو ہے آ سکتی ہیں، جو چیزیں سکیٹر ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ ہم جو ہے داؤد کے علاوہ ان تمام جو 599 لوگ ہیں یا 600 لوگ اس کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، تو 600 لوگوں کی اس طرح سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں جو آنسوں سے بھری ہوئی زندگی کو آپ دیکھتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ ہاں، آنسو دیکھتے ہیں۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہمیں صرف اور صرف جو ہے ان لوگوں کی طرح جو ہے اپنی بیوی بچے اور سب بکھرا ہوا نظر آتا ہے، سموک، اور چیزوں کو دیکھ دیکھ کر روتے ہیں اور جو ہے کوئی تسلی نہیں پاتے ہیں، اور ایسا اس جگہ کے اوپر ہوا ہے کہ لوگ جو ہے رو رہے تھے۔ اندازہ کیجئے کہ داؤد خود رو رہا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اسرائیل کے جابر لوگ تھے، جابر سے مراد جی کہ زبردست لوگ تھے اور پاورفل لوگ تھے اور سردار لوگ تھے اور بڑے طاقتور لوگ تھے، جنگجو لوگ تھے، قداور لوگ تھے، لیکن ایک دم سے جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ سب کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو گئی اور سب کے سب زیرو کے اوپر پہنچ گئے، زیرو پوزیشن کے اوپر۔ کئی دفعہ ہمیں جو ہے ایسی سچویشن معلوم ہوتی ہے زندگیوں کے اندر کہ ہم زیرو کے اوپر کھڑے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم بہت لوگوں سے پیچھے ہو گئے ہیں، بہت سارے خاندانوں سے پیچھے ہو گئے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگوں سے پیچھے ہو گئے ہیں، ہم ایسا دکھ رہا ہوتا ہے، ہم جو ہے جو ہمارے ساتھی خاندان ہیں، جو ساتھ والے خاندان ہیں یا بھائی بہنیں یا دیگر رشتہ داروں سے ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں، ہماری زندگی جو ہے کبھی بھی ان کو ریچ نہیں کر سکتی ہیں، ریچ کرنے کی تو دور، کبھی یا ہم سے پار کرنا تو دور کی بات، ان تک پہنچ نہیں پائیں گے کیونکہ سب کچھ بکھر گیا ہے، سب کچھ نظر نہیں آتا ہے، نہ لوٹ کا مال، نہ مال اسباب معاشی، کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن ان تمام 600 لوگوں میں سے ایک شخص تھا
اس نے جو ہے کیا کیا ہے، بائبل مقدس میں کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو خداوند اپنے خدا میں مضبوط کیا. Yes. آمین. Amen. اس نے ان 600 لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس نے کیا کیا ہے، خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا. واو. اور یہ ہے سٹارٹ. اور جب کوئی شخص اپنے آپ کو خداوند اپنے خدا میں مضبوط کرتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے. اور افسیوں کے خط اس کے 6 باب کے اندر یہی بات کہی گئی ہے، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں کیا کرو، مضبوط بنو، تاکہ کیا کر سکو، برے دنوں میں کیا کر سکو، کھڑے ہو سکو اور قائم ہو سکو. 2 باتیں ہیں، کھڑے ہو سکو اور قائم ہو سکو. چنانچہ سٹینڈ اور ود سٹینڈ ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے، کھڑے بھی ہوتے ہیں، کئی دفعہ کھڑے ہو کے پھر گر جاتے ہیں. لیکن جو کوئی شخص اپنے آپ کو خداوند میں اور اس کی قدرت میں، پہلے خداوند میں اور پھر اس کی قدرت میں، یہ 2 باتیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں جو فرق ہے، ہم نہ اپنے آپ کو خداوند میں کھڑے کر پاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اس کی قدرت مل جائے، لیکن سب سے پہلے اس میں کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، اپنے خداوند میں ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اور جب ہم اپنے خداوند میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس کی قدرت کے اندر بھی کھڑے ہو پائیں گے. Yes. آمین. لہذا داؤد نے اپنے آپ کو کس میں کھڑا کیا ہے، کس میں مضبوط کیا ہے، اس نے خداوند اپنے خدا میں کیا کیا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے. یہ ساتھ ہمارے لیے خوشی کا، برکت کا، یہ ہے سب چیزوں کو سمیٹنے کا، سب چیزوں کو ڈھونڈنے کا، سب چیزوں کو پانے کا، اور سب چیزوں کو جو ہے سیٹل کرنے کا، اور سب چیزوں کو اس کی جگہ کے اوپر قائم کرنے کا ہو سکتا ہے. یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب شاید ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ 0 ہو، یا شاید جو ہے آپ 10 کے اوپر ہوں، 20 کے اوپر ہوں، 50 کے اوپر ہوں، یا 75 کے اوپر ہوں، لیکن شاید جو ہے 60 ہو. لیکن کیا ہم کر سکتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو اپنے خدا میں مضبوط کریں گے تو پھر ہم ایک اور اگلے قدم کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو سکتے ہیں، ایک اور قدم ہم اٹھا سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے، پھر ہماری جو ہے حواس، جو روحانی حواس جسے ہم کہتے ہیں، ہماری اسپرچل سینسز ہیں، وہ کام کرنا شروع ہوں گے. جو ہمارے روحانی جو ہے وہ حواس ہے، وہ کام کرنا شروع ہوں گے. اور یوں ہی جب اس نے اپنے آپ کو خداوند اپنے خدا میں مضبوط کیا ہے، بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ اس نے داؤد اخیملک کے بیٹے ابیاتر سے کہا ذرا افود کو یہاں میرے پاس لے آؤ. تو ابیاتر افود کو داؤد کے پاس لایا، اور داؤد نے خداوند سے پوچھا اگر میں اس کا پیچھا کروں تو کیا میں ان کو جا دوں گا؟ اس نے کہا کہ پیچھا کر، کیونکہ تو یقیناً ان کو جا لے گا، اور ضرور بائبل مقدس میں لکھا ہے سب کچھ چھڑا لائے گا. آمین. کیا کہا خداوند نے بھی کیا کہہ دیا، تو کر اور سب کچھ کیا کرے گا، ضرور سب کچھ کیا کرے گا، چھڑا لائے گا. پریز دی لارڈ. 200 آدمی پیچھے رہ گئے، اور 400 لوگوں کے ساتھ داؤد جو ہے خداوند کی رہنمائی میں وہ موو کیا ہے، اور خداوند کی مرضی کو وہ لے کر وہ چلا ہے. اور یہ جب کوئی شخص جب اپنے آپ کو خداوند اپنے خدا میں مضبوط کرے گا اور اس میں اسٹرینگتھن کرے گا، اس میں، تو پھر جو ہے وہ خداوند کی حضور میں جو ہے وہ صحیح طریقے کے ساتھ اس کی مرضی کو جان پائے گا، یا جو ہے اس کی حضور میں جھک سکے گا. کیوں لوگ خداوند کے اندر جھکتے نہیں ہیں یا جھک نہیں پاتے ہیں، یا اس کی مرضی کو صحیح طریقے کے ساتھ جو ہے وہ جان نہیں پاتے ہیں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ صرف وہ روتے ہیں، صرف وہ چلاتے ہیں، صرف وہ بکھرائی ہوئی چیزوں کی طرف دیکھ کر جو ہے اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں، صرف جو ہے اپنے بیٹے اور بیٹیوں، اپنے مال و اسباب کی بابت وہ سوچتے ہیں، اور وہ ان کو یاد آتا ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے سوچ کر اپنی جان کو وہ دکھ دیتے ہیں. کئی دفعہ جو ہے روتے رہتے ہیں، اور جب روتے نہیں ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کوستے ہیں.
ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں. اور یہ بھی کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے کہ جب وہ کچھ نہ کر پائے تو پھر انہوں نے پتھر لے کر جو ہے وہ داؤد کو سنسار کرنے کی کوشش کی ہے. شکنجے کے اندر ہونے کے باوجود بھی داؤد کے بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ شکنجے میں باوجود ہونے کے جب بالکل جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے، ٹریپ ہوا ہے، اور جب کوئی شخص ٹریپ ہوا ہو وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتا ہے. یہ ٹریپنگ کی حالت میں داؤد نے کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا ہے. اس کا ٹریپ ایک دم ختم ہو گیا، شکنجہ ٹوٹ گیا اور پھر وہ خداوند کے پاس گیا ہے. چنانچہ شکنجوں کے اندر سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے، اور شکنجہ جو ہے بہت خطرناک ہوتا ہے. اور یہ جو ہے ابلیس جو ہے ایسے شکنجے لگاتا ہے اور ایسے ٹریپ کرتا ہے اور ایسا پھنساتا ہے، ایسا ٹریپ کرتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ نکل نہیں پاتا ہے. اور ایک ہی حال اس دن یا اس لمحے اس سچویشن میں ہو سکتا ہے جب کوئی شخص خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو کیا کرے؟ وہ مضبوط کرے. آمین. ادروائز وہ کبھی بھی اس شکنجے میں سے نہیں نکلے گا، اور شکنجے میں سے نکل کر وہ کبھی بھی جو ہے خدا کی مرضی کو نہیں حاصل کر پائے گا. یہ وجہ کیا ہے؟ جب پہلے خداوند اپنے خدا میں مضبوط کریں، اور جب ہم اپنے آپ کو خداوند اپنے خدا میں مضبوط کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کہہ پائیں گے کہ افود لایا جائے. آمین. اور میں اس خداوند کی لکھا ہے داؤد کے پاس لایا گیا، اور داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ اگر میں اس فوج کا پیچھا کروں تو کیا میں ان کو جانوں گا؟ دین آپ خدا کی مرضی کو جاننے والے بنیں گے اگر آپ خداوند اپنے خدا کو مضبوط کریں. نہیں تو سب چیزیں اندھیرے کے اندر رہے گی. شکنجے کے اندر ہے تو ساری زندگی شاید شکنجے کے اندر پڑے رہیں، یا اس میں سے ہم کبھی بھی نکلنے نہیں پائیں گے، اور کبھی بھی ہمارا دل جو ہے وہ جو ہے جھکنے کی طرف نہیں جائے گا کہ ہم خدا کے سامنے جھک پائیں اور اس میں سے جو ہے اپنی چیزوں کو پھر سے یہ ریوائیو کر سکیں، یا اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ حاصل کر سکیں، یا نقصانات کو جو ہو چکے ہیں ان کو پورا کر سکیں. ٹھیک ہے، خدا جو سب کچھ کرنے کی قدرت اور قوت وہ رکھتا ہے. امریکیوں نے جیسے صفایا ہی کر دیا ان کے گھر کا، ان کی زندگی کا صفایا کر دیا. دشمن یہی چاہتا ہے کہ وہ ہماری زندگی کا، ہمارے خاندانوں کا اور ہمارا بالکل جو وہ صفایا کر دے اور کچھ بھی نہ ہو، اور صرف ہماری زندگیوں میں اندر جو رونا ہو، چلانا ہو اور دکھ ہو اور تکلیف اور مصیبت. کیا ہم ایسی حالت میں رہنا چاہتے ہیں؟ کون ہے جو ایسی حالت میں رہنا چاہتا ہے؟ ہمارے ارد گرد کئی ایسے حالات ہیں، ہمارے اگر ہم نہیں ہیں تو کئی اور بہت سارے ہیں، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. اگر ہم آج اپنے آپ کو اپنے خدا میں مضبوط کریں گے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. آمین. اور ان 600 کی خاطر داؤد نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے. اگر داؤد نہ مضبوط کرتا تو شاید کوئی بھی اپنے آپ کو مضبوط نہ کر پاتا. ٹھیک ہے، کوئی ایسا جو ہے وہ شخص نظر نہیں آ رہا ہے جو اپنے آپ کو خدا میں مضبوط کرتا. کھویا اس کا بھی تھا، کھویا ان کا بھی تھا، لیکن مضبوط کون کرے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اگر میں دکھی ہوں تو آپ بھی دکھی ہیں، تو پھر ہم جو ہے اس میں سے نکلیں گے کیسے، یا کس طور پر ہم جب وہ غالب آ سکتے ہیں؟ There's only one way. ٹھیک ہے، strengthen yourself in the Lord. Hallelujah. جب ہم اپنے آپ کو خدا میں مضبوط کریں گے تو ایسا ممکن ہوگا. اور یہی بات جو ہے یہ پول نے یہ بات یہ افسو کے خط کے اندر کہی ہے. کیا ہے؟ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں کیا کرو؟ مضبوط بنو. آمین. جب آپ مضبوط کرتے ہیں اپنے آپ کو خداوند اپنے خدا میں مضبوط کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ خدا کے سب ہتھیار باندھ دو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرار کی روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اور لکھا ہے تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. اور اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ چونکہ اس نے اپنے آپ کو اپنے خدا میں مضبوط کیا ہے، اور جب اس نے اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے دین وہ خداوند کے پاس گیا، خداوند سے اس نے رہنمائی کو مانگا ہے اور خداوند نے اس کی ٹھیک رہنمائی کی ہے، اور خداوند کو اس کے دشمنوں کے پاس لے گیا ہے. اور وہ لوگ جو بالکل جو ہے ہلکان ہوئے جا رہے تھے،
अपने बच्चों की खातर, अपनी बीवियों की खातर, अपने माल असबाब की खातर, और यह सब कुछ जो है वो जीरो की हालत में थे और बिल्कुल वो थके हारे थे, बिल्कुल जो है उनका जोर जो है वो खत्म हो चुका था। ये कौन सी कुव्वत ताकत है? क्या उनके बच्चों की खातर ऐसा कर रही हैं? क्या वो अपने माल असबाब की खातर जो है उनको जोर मिल गया? नहीं। जब कोई शख्स खुदा अपने खुदा में मजबूत करता है तो वो इतनी स्ट्रेंथ हासिल करता है, वो इतनी कुव्वत हासिल करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है दाऊद जो है रात के पहले पहर से लेकर, ठीक है, दूसरे दिन की शाम तक उनको मारता रहा। इतनी स्ट्रेंथ उसके पास आ गई है। जिसने जो है आपका सब कुछ लिया है, जिसने जो है आपको जो है जीरो पोजीशन के ऊपर खड़ा किया है, ठीक है, जिसने जो है वो हमें जो है रुलाया और दुख दिया और मुसीबत ज़दा किया है और हमें जो है बिल्कुल जो है तन्हा कर दिया है, उनको उसने क्या किया है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है रात के पहले पहर से लेकर, ठीक है, उसने क्या किया है? वो 12 बजे से लेकर 6 बजे तक, शाम 6 बजे, दूसरे दिन की शाम तक उनको क्या करता है? बोलिए, मारता रहा। और उनमें से यह एक भी ना बचा सिवाय 400 जवानों के जो ऊंटों पर चढ़कर भागे। 400 लोग यह भागे, बाकी सब के सब दाऊद ने जो है उनको मारा है। और इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है और दाऊद ने सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे छुड़ा लिया। आमीन। और जब सब कुछ उसने छुड़ा लिया है और उनकी कोई चीज गुम ना हुई है, वजह क्योंकि उसने अपने आप को खुदा में मजबूत किया है। वो ना छोटी ना बड़ी, ना लड़के ना लड़कियां। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को अपने खुदा में क्या किया है? बोलिए, मजबूत किया है। ना लूट का माल, ना कोई और चीज जो उन्होंने ली थी, जो वो सब दाऊद, बाइबल मुकद्दस में दाऊद सब का सब लुटा लाया है। आमीन। क्या हम चाहते हैं कि जो कुछ हमने खोया है, जो कुछ हमारा दुश्मन ले गया है, वो सब का सब आप लुटा ला सकते हैं? बोलिए आमीन। मैं लुटा सकता हूँ? बोलिए अब मैं सोचता कि ये कभी भी मुझे मिल नहीं सकता या मैं ये कभी भी हासिल नहीं कर सकता है। ये नामुमकिन है कि जिस दुश्मन ने ले लिया है और वो मुझे या वापस मिल सकता है। ये मिल सकता है अगर दाऊद को मिल सकता है, अगर मैं अपने आप को खुदा में मजबूत करूं तो मुझे भी मिल सकता है। आमीन। और लिखा वो दाऊद सब कुछ लुटा लाया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है दाऊद ने सब भेड़ बकरियां, गाय बैल ले लिए और वो उनको बाकी मुआशियों के आगे ये कहते हुए हाँक गए। जो बाकी 400 लोग थे वो क्या कर रहे थे? सब भेड़ बकरियों मुआशियों के साथ जो लेकर आ रहे थे, हाँक रहे थे और वो क्या गा रहे थे? ये दाऊद की लूट है, ये दाऊद की लूट है और ये दाऊद की लूट है। हालेलुया। और सब एक आवाज होकर कर रहे थे, जिसने मजबूत किया है वही उसकी लूट कहलाएगी। आमीन। जिसने अपने आप को मजबूत किया है उसी के नाम से ये चीजें मंसूब होंगी, उसी का नाम वो लिया जाएगा। अगर एक दिन एक वक्त था जब दाऊद के हक में क्या कहा गया था? यह शाऊल ने हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। लेकिन आज फिर से एक और आवाज बुलंद हुई है और वो आवाज क्या है? ये दाऊद की लूट है, ये दाऊद की लूट है, ये दाऊद की लूट है। Praise the Lord। और इसलिए अब देखिए कि एक लूट जो है, एक और भी बहुत बड़ी लूट है जिसकी बाबत जो है ये शायद 53 बाब उसके आखिरी आयत में लिखा है। मैं जो है उसको बुजुर्गों में उसको क्या करूंगा? जो है वो लूट का हिस्सा जो है तकसीम करूंगा। और यीशु मसीह ने भी सलीब के ऊपर इतनी बड़ी लूट की है कि उसने क्या किया है? जो मौत के अंदर और गुनाह के अंदर लोग जो है जिंदगियों के पड़े हुए थे, यीशु मसीह जो है इब्लीस की जो है उन कुंचियों को जो मौत के ऊपर वो इख्तियार रखता था, उसे खींच लिया, उसे तबाह कर दिया, उसे बर्बाद कर दिया और वो पूरी लूट लेकर जो है वो क्या कर दिया है? आसमान की बादशाही में उसने प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो है जिसने क्या किया है? गत्सेमनी बाग के अंदर जो है जब जो है बिल्कुल जो है उसका पसीना जो है बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो है खून की बड़ी बूंदे बन टपकता था और आप देखिए कि एक टप्पा भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता था। उस दिन क्राइस्ट के बाबत लिखा है कि खुदा की फरिश्ते यह क्या कर रहे थे? उसे यह जोर दे रहे थे, तकवीयत दे रहे थे और उसने वो तकवीयत पाई, उसने जोर पाया, वो इतना मजबूत हुआ कि उसने दुश्मन इब्लीस
मौत और यह हलाकत, पताल और तरीके की बादशाहत का यह क्या कर दिया, पाश 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 कर दिया, तीसरे मुर्दों में से जी उठे। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल मुकद्दस में कहा है कि वो कैदियों को अपने साथ आसमान के ऊपर ले गया। ये है क्राइस्ट की लूट जिसने क्या किया है, वो पूरी नस्ल इंसानी को जो है क्या किया है, वो ले गया, अबरी से छीन कर ले गया, सब कुछ जो है ले गया। वो समझता था कि खुदा से मैं छीन कर ले गया, उसे क्या मालूम जो है वो जो है सबसे जोरावर है। क्राइस्ट के हवाले से लिखा है जोरावर क्या करता है, वो उससे भी ज्यादा जोरावर क्या करता है, वो जब उसको छीन लेता है। यीशु मसीह जो है अबलीस को भी जो है जोरावर कहा गया है, लेकिन यीशु मसीह उससे भी जोरावर है। प्रेज द लॉर्ड। जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ है और जो रूह कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ है, उसने क्या किया, अबलीस के हाथों से सब कुछ छीन कर दिया है, वो बाप के हाथ के हैंड ओवर कर दिया है, ये है मेरी लूट है। प्रेज द लॉर्ड। और अबलीस को शर्मिंदा किया है। अजीज बहन भाइयों, खुदा यीशु मसीह में हमें कुव्वत अवेलेबल है। होली स्पिरिट हमारे पास है जो हमें कुव्वत देता है, जो हमें जोर देता है, तुम कुव्वत पाओगे। आमीन। क्राइस्ट की वसीला से हमें कुव्वत जो है कुव्वत अवेलेबल है। हम अपने आप को खुदावंद में मजबूत करें, अपने आप को खुदावंद में खड़े करें। यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर दावत दें कि वो मेरी जिंदगी में आए, पहले मैं उसमें कायम हूँ, उसमें मजबूत हूँ, और फिर मैं उसकी कुव्वत में मजबूत हूँ। और जब उसकी कुव्वत मुझे मिलेगी तो फिर जो चीजें मुझसे यह छिन गई हैं, या जो मुझसे यह चले गई हैं और जो मुझे नजर नहीं आती हैं, और इसकी बाबत मैं कई दफा कह चुका हूँ, वो नामुमकिन है कि वो मेरी जिंदगी में आए। वो सब कुछ मुझे मिल सकता है, वो सब कुछ मुझे हासिल हो सकता है अगर मैंने आज शाम अपने आप को मजबूत कर दिया, तो 2025 मेरा होगा। हालेलुया। 2025 किसका होगा बोलिए? ये मेरा होगा, और इसमें सारी बरकतें मेरी होंगी, जिसकी बाबत खुदा कहता है कि मैं साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए खुदा के हुजूर में झुकें और देखिए कि कौन कौन सी चीजें जो है वो खोई हुई हैं और इसमें ले गया है। आप उनको गिन लीजिए और अपने आप को आज शाम मजबूत कीजिए वो, और फिर खुदावन से पूछिए कि मैं किस तरह से जो है इनको दोबारा से हासिल कर सकूंगा। खुदावन आपकी रहनुमाई करेगा। इस वक्त जब दाऊद ने अपनी रहनुमाई खुदावन से मांगी, तो खुदावन उसको रहनुमाई दे। हो सकता हो कि आपको और तरह से रहनुमाई करेगा कि आप इस तरह से कर लेना, आप इस तरह से कर देना, और आपको जो है खुदावन का पाक रूह, खुदा का कलाम आपकी रहनुमाई करेगा और आपको हिकमत देगा, आपको दानिश देगा कि आप इस तरह से करे हो। खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो जाहिर हो जाएगी। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना होगा बोलिए? इसमें करना होगा मजबूत। खुदावन अपने खुदा में क्या करना होगा? अपने आप को मजबूत करना होगा। देन आप क्या कहेंगे? आपके हाथ में क्या कहेंगे? ये दाऊद की लूट है। हालेलुया। और आप क्या कहेंगे? हाँ, मैंने ये सब चीजें क्या कर ली है, ली हैं। और आप आगे आगे होंगे और आपके पीछे लूट होगी, जो आप ही के हाथों से जो है वो दोबारा से आपके पास आ गई है। ये आप ही, अगर आपके हाथ से छिन गई है और आप वापस बुला सकती हैं, आप फिर से रिकॉल कर सकती हैं, फिर से वो आ सकती हैं, फिर से वो बहाल हो सकती हैं। जो चीजें नहीं हैं वो दोबारा से आ सकती हैं, और खुदा आपको जो है कसरत से अनाज कर सकता है और आपको बहाल कर सकता है। और ये दिन जो है दाऊद की जिंदगी के अंदर वो बेहतरीन दिन था, क्योंकि उसे कोई चीज गुम ना होने दी है। अगर चीजें गुम हो गई हैं वो मिल सकती है। ढूंढोगे तो पाओगे। आमीन। ढूंढोगे तो, लेकिन पहले क्या करना होगा? खुदा में मजबूत करना। आपके पास थोड़ा सा टाइम है, ठीक है? मैं आपको मौका देता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए अपने आप में झांकिए, मैं कहाँ